تفسیر رضوان، والد کا احترام، سورہ بقرہ آیت نمبر 67۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، خدا آپ لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسد سے مس کرو جس کا قاتل نامعلوم ہے، تاکہ وہ مردہ زندہ ہو جائے اور اپنے قاتل کی شناخت کرے اور ہنگامہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مذکورہ بالا قصے کے متعلق امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا اپنے باپ کے ساتھ بہت مہربان تھا۔ ایک دن اس نے کچھ سامان فروخت کیا۔ سامان خریدار تک پہنچانے کے لیے وہ اپنے باپ سے گودام کی چابی لینے گیا، لیکن باپ سویا ہوا تھا اور چابیاں اس کے سرہانے کے نیچے تھیں۔ وہ لڑکا اپنے باپ کو جگا کر آرام میں خلل ڈالنا نہیں چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس نے معاملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اس کا باپ نیند سے جاگا تو جو ماجرا پیش آیا تھا اس کے بارے میں اسے بتایا گیا۔ باپ نے اپنے بیٹے کی تعریف کی اور کہا، اس سودے اور اس منافع کے بدلے میں جو تم نے کھویا ہے یہ گائے مجھ سے لے لو۔ یہ گائے وہی گائے تھی جسے خریدنے کے لیے بنی اسرائیل مجبور ہو گئے کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیں۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں نیک کام اپنے انجام دینے والے کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جیسا کہ مندرجہ بالا روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ والد کی عزت و تکریم ہماری زندگی میں بہت سی نعمتوں کا ذریعہ ہے کہ اگر ہم ان کا خیال نہ کریں تو کتنی ہی نعمتیں اور برکتیں ہماری زندگی سے چھن سکتی ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے کیا خوب کہا ہے کہ باپ کا حق یہ ہے کہ تم یہ سمجھ لو وہ جڑ ہے اور تم شاخ، اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ پس جب بھی تم اپنے اندر کوئی خوشگوار چیز دیکھو تو جان لو کہ یہ نعمت تمہیں اسی سے ملی ہے، اسی لیے جتنا وہ تم پر حق رکھتا ہے اسی قدر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو۔